السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے بعد مسلمانوں کے اندر دینداری کتنی ہو گئی، اس سے لے کر جھوٹ کس کس طرح کے بولیں گے، اور قیامت کی بڑی نشانی پشچم سے سورج کے نکلنے کا مقام جانکاری ہونے والے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور ہاں ایک لائک شیئر کمنٹ کر کے اپنے دوست اور گھر والوں کو بھی ضرور دکھائیں۔ تو میرے پیارے دوست، قیامت کے اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء اکرام اپنی اپنی امتوں کو دیکھتے چلے آئے تھے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت قریب آ پہنچی ہے، اور میں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول ہوں۔ اور قرآن مجید کی سورہ محمد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت قریب آ پہنچی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، جن کے بدن پر صرف ایک چادر تھی اور اس میں چمڑا کا پیوند لگا ہوا تھا۔ ان کا یہ حال دیکھ کر اور ان کی اسلام سے پہلے کا زمانہ یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے ملائم اور قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے اور شام کو دوسرا جوڑا پہن کر گھر سے نکلو گے، اور پینے کے ایک پیالہ سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا پیالہ اٹھایا جائے گا، اور تم اپنے گھروں پر زیب و زینت کے لیے اس طرح طرح کے کپڑے کے پردے ڈالو گے جیسے کعبے کو کپڑوں سے چھپا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو ہم آج کے مقابلے میں بہتر ہوں گے، کیونکہ عبادت کے لیے خارش ہو جائیں گے اور کمانے کے لیے محنت نہ کرنی پڑے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم اس دنیا کے مقابلے میں آج ہی اچھے ہو، کیونکہ ظاہر میں اگرچہ غریب ہو لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، اور اس زمانے میں ظاہری طور پر مالدار ہوں گے لیکن ایمان کے اعتبار سے مفلس رہیں گے۔ اور حقیقت میں آج وہی زمانہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کو خدا نے دولت دی ہے، اور اتنی دی ہے کہ اگر عمر بھر بھی نہ کمائیں اور دین ہی کے کاموں میں لگے رہیں تو انہیں تنگ دستی پیش نہیں آ سکتی، اور حضرت صحابہ کے قول کے مطابق عبادت ہی میں سارا وقت خرچ کر سکتے ہیں۔ افسوس، انہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا فکر ہی نہیں ہے۔ البتہ اچھے اچھے کھانے اور عمدہ پہننے کا دھیان ضرور ہے۔ اسکول جانے کا لباس الگ، بازار جانے کا جوڑا الگ، رات کا الگ، اس طرح طرح کے کھانے اور سالن پک رہے ہیں اور بس اسی میں مست ہیں۔ اس عیش و عشرت کے وجہ سے خدا کے سامنے تو جھکنا دور کی بات، کبھی جھکنے کا خیال تک نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ وہ بہتات کا زمانہ تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ آج ہی تم اچھے ہو کہ تنگ دستی کے باوجود دین پر جمے ہوئے ہو۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، مجھے تمہارے مالدار ہونے کا ڈر نہیں، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تمہیں دنیا زیادہ دے دی جائے جیسے تم سے پچھلے لوگوں کو دی گئی تھی، اور تم دنیا میں اسی طرح ہو جاؤ گے جیسے کہ پھر تمہیں دنیا برباد کر دے گی جس طرح انہیں برباد کر دیا گیا تھا۔ اس لیے غور کے قابل بات یہ ہے کہ مالدار تو اس لیے دیندار نہیں کہ ان کے پاس مال ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ آج کل کے غریب بھی دین سے اتنا ہی دور ہیں جتنے مالدار، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور وجہ یہ ہے کہ دینداری کا ماحول نہیں رہا، نہ مالدار گھرانوں میں نہ غریبوں کے جھوپڑیوں میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرو، کیونکہ تم میں یعنی امت محمدیہ میں سب سے اچھے لوگ یہی ہیں، پھر اس کے بعد بھی اچھے ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے، اور اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ انسان بغیر قسم دلائے قسم کھائے گا اور بغیر گواہ بنائے گواہی دیں گے۔ مسلم شریف کی روایات میں ہے کہ پھر ایسے لوگ آ جائیں گے کہ ان کی گواہی ان کی قسم سے آگے بڑھے گی،
اور ان کی قسم ان کی گواہی سے آگے بڑھے گی۔ تو ان روایتوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوا کہ تب کی تابعین کے دور کے بعد جھوٹ اتنا ہو جائے گا کہ بات بات میں بلا وجہ اور خامخواہ جھوٹی قسم کھایا کریں گے، بلا ضرورت بولنے کا مرض اتنا پھیل جائے گا کہ بغیر گواہ بنائے گواہ بن کر کھڑے ہو جایا کریں گے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آگے زمانہ یقینی طور پر ایسا ہی آئے گا کہ شیطان انسانی شکل میں آ کر لوگوں کو جھوٹی باتیں سنائے گا، اس کی باتیں سن کر لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ جب ان میں سے کوئی شخص اس کی باتوں کو دوسروں سے روایت کرے گا تو کہے گا کہ میں نے یہ بات ایسے شخص سے سنی ہے جسے چہرے سے پہچانتا ہوں مگر نام نہیں جانتا۔ کھانا پینا اور مال جمع کر کے پھولنا ہی ان کی زندگی کا مقصد بن کر رہ جائے گا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے سورج چھپ جانے کے بعد فرمایا تم جانتے ہو یہ کہاں جاتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ سورج چلتے چلتے عرش کے نیچے پہنچ کر خدا کو سجدہ کرتا ہے اور عادت کے مطابق پورب سے نکلنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور ایسا بھی ہونے والا ہے کہ ایک دن یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور پورب سے نکلنے کی اجازت چاہے گا اور اجازت نہ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جائے۔ تو چنانچہ سورج واپس ہو کر مغرب کی طرف سے نکلے گا، پھر فرمائیں گے سورج اپنے ٹھکانے کو جاتا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنے مقررہ ٹھکانے تک جا کر پورب سے نکلتا ہے، اور فرمائے کہ اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ بخاری اور مسلم حدیث مبارکہ کے علاوہ دوسری حدیثوں میں بھی قیامت کے قریب پشچم سے سورج نکلنے کا ذکر آیا ہے، جیسے حضرت صفوان بن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا صبح اللہ تعالیٰ نے پشچم میں توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی 70 سال کی دوری ہے، یعنی وہ اتنا چوڑا ہے کہ اس کی طرف سے دوسری طرف پہنچنے کے لیے 70 سال کی ضرورت ہے، اور یہ دروازہ اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک پشچم سے سورج نہ نکلے۔ پھر فرمائیں گے کہ جب سورج پشچم سے نکل آئے گا تو نہ کافر کا مومن ہو جانا قبول ہوگا اور نہ ہی کسی ایمان والے کی گناہوں سے توبہ قبول کی جائے گی۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جب سورج کو مغرب سے نکلا ہوا دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے اور اس وقت کسی کا ایمان یا توبہ قبول نہ ہوگی۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ رات کو خدا اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار توبہ کر لیں، اور بلا شبہ دن کو خدا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار توبہ کر لیں جب تک سورج پشچم سے نہ نکلے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کے پشچم سے نکلنے سے پہلے جو کوئی توبہ کرے گا خدا تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اور فتح الباری میں طبرانی سے ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ مغرب سے سورج نکلنے کے بعد قیامت تک کسی کا ایمان یا توبہ قبول نہ ہوگی، اور ایک رات اتنی لمبی ہوگی کہ مسافر چلتے چلتے گھبرا جائیں گے اور بچے سوتے سوتے اکتا جائیں گے اور جانور جنگل جانے کے لیے چلانا شروع کر دیں گے، لیکن سورج ہرگز نہ نکلے گا، یہاں تک کہ لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے ہی بے قرار ہو کر رونے پڑیں گے اور توبہ کرنے لگیں گے۔ یہ رات 3-4 راتوں کے برابر لمبی ہوگی، اور لوگوں کی سخت گھبراہٹ کے وقت تھوڑی سی روشنی لے کر پشچم کی طرف سے سورج نکل آئے گا، اور اس وقت اس کی روشنی ایسی ہوگی جیسے گرہن کے وقت چاند کی ہوتی ہے۔ اور در منصور میں ایک روایات نقل کی ہے، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے نکل کر جب سورج بیچ آسمان میں پہنچ جائے گا تو واپس لوٹ آئے گا اور مغرب ہی میں ڈوب کر دستور کے مطابق پورب سے نکلے گا، اور مغرب سے سورج نکلنے کے بعد 120 سال انسان اور زندہ رہیں گے، پھر قیامت آئے گی۔ اور جس دن مغرب سے سورج نکل کر واپس ہو کر ڈوبے گا اس سے دوسرے دن صفا پہاڑ جو مکہ کے قریب ہے زلزلے سے پھٹ جائے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔